السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہوگا۔ تھوڑا سا اس ہفتے میں انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کو ذرا نہیں چھیڑ رہا۔ دوسری چیز یہ کہ جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ بار بار فراڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ بھائی میں کتنی دفعہ پورا یہ سن لیا کریں، اسے اسکپ نہ کیا کریں۔ میں نے صرف سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا یہ والا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی، اور لوگوں نے 3600 چیزیں بنائی ہوئی ہیں میرے نام سے۔ فیس بک، لنکڈ ان، آپ کا میسنجر اور ویب سائٹوں پہ گوگل پہ نمبر ڈالے ہوئے، سب فیک اور فراڈ ہے۔ مجھ تک اپروچ کرنے کا ایک تو میں یہاں صرف پریڈکشنز ادر تھنگز دیتا ہوں، باقی ایئر وائی پہ کرتا ہوں اپنا شو، اور دوسرا میرا آفس ہے جو کہ ہوٹل پل کانٹیننٹل PC ہوٹل کراچی میں ہے، اور وہاں کا جو نمبر ہے وہ میں کوڈ کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو، 02135685501۔ دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ یہ نیچے آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہوگا، پٹی چل رہی ہوگی۔ اور یہ ایک چیز ہے، اور دوسرا وہاں پہ وہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کی جگہ ہے۔ جو بیرون ملک سے، اوورسیز سے مجھے کال کریں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ اس 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے، اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور سوائے ان 2 لینڈ لائن نمبروں کے کسی نمبر پہ کال نہ کیجیے گا جو میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں۔ 3 بجے سے شام 7 سوا 7 تک میرے اسسٹنٹ سے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف، ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ یہ ہے 17 جولائی 2023 سے 23 جولائی 2023 کے درمیان۔ تو سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل، یعنی ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تھوڑا سا اب آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر کوئی لالچ مت کیجیے گا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، انسان اپنے نقصان کو نفع میں بدلنے کے لیے اور کرتا جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ نہ کرے قبر، وہ کہتے ہیں نا، اللہ نہ کرے کور کرنے کے چکر میں قبر نہ بن جائے۔ تو ذرا بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا۔ ہاں، بچوں کے حوالے سے کوئی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور آپ کے تھوڑا سا اسٹرنگ بھی فیل کریں گے اپنی صحت کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی کے حوالے سے کوئی ایڈونچر مت کیجیے گا، وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اس ویک میں جب شام پیر کی گزرے گی تو چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے لگیں گی۔ کوئی آپ سے جیلسی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے حاسد ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو اللہ نہ کرے نقصان پہنچا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دے، مگر آپ کو تھوڑا سا یہ تو ہے پرابلم اٹھے گی لیکن وہ ختم بھی ہو جائے گی، تو یہ ذرا سی احتیاط کیجیے گا۔ اور فائنینشیل ڈیلنگ میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، اگر آپ جلد بازی کریں گے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور میں خاص طور پر ایریز والوں کو کہوں گا بلڈ پریشر کا اپنا چیک اپ کرائیے گا، اور اگر آپ کو کوئی موسمی حوالے سے کوئی فیور یا وہ چیز ہو تو اس کو لاپرواہی مت برتیے گا۔ آپ کو اس کے علاوہ کسی دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈیل مٹیریلائز ہو سکتی ہے آپ کی، کوئی آپ کو خوشخبری بچوں کے حوالے سے مل سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آرم فورسز کے لوگ یا کوئی آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے ٹیکسیشن کے معاملات میں خیال رکھیے گا، اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے گڈ نیوز کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپ کوئی جو ہے وہ ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کوئی تبدیلی یا بہتر اسکول یا کالج کا داخلہ، یہ بھی امکان ہے۔ فائنینشلی چیزیں ٹھیک چلتی رہیں گی آپ کے لیے، وہ اپنی جگہ ہیں، تو یہ آپ خیال رکھیے گا۔ اچھا جی، اب ہے ہمارا دوسرا برج
برج سور یعنی ٹورس والوں کو یہ کہوں گا آپ کے کمیونیکیشن کے اسکلز بڑھیں گے، آپ کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گی، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ البتہ آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے کسی کام میں ہاتھ ڈالیے گا، اور رسک مت لیجیے گا ورنہ کچھ نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اچھا، ٹریولنگ کا بھی آپ کا امکان بن رہا ہے، ڈومیسٹک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کسی ریلیٹو کے ساتھ کوئی اگر اللہ نہ کرے اختلاف پیدا ہو تو اس میں افہام و تفہیم سے کام لیجیے گا۔ آپ کو کسی اچھی گیدرنگ میں جانے کا موقع مل سکتا ہے جس سے آپ کو جا کے خوشی ہو، اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی پھنسی ہوئی رکی ہوئی چیز اچانک اس کا کوئی گاہک آ جائے یا اچانک اس کی کوئی آفر آ جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ ایسا ہوگا کہ شاید آپ گھر سے پرانی چیزوں کو، آپ پرانی اشیاء کو نکال دیں گھر سے باہر، اور کچھ نئی چیزوں کا حصول آپ کی زندگی میں ہو۔ اسٹرینجر یعنی اجنبی لوگوں سے، کسی اجنبی سے کوئی فائنینشیل ڈیل مت کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس ہفتے میں کسی کو ادھار دیا تو اس کے ملنے کے، واپسی کے وقت کے اوپر امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر کے حوالے سے کوئی اچھی گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور آپ کو ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ بھی کوئی اچھی گاڑی کا حصول یا پرانی گاڑی بیچ کے اس کی اچھی پرائز مل سکتی ہے وہیکل سے ریلیٹڈ۔ اس کے علاوہ کچھ سامان آرائش و زیبائش پہ آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو ایک تو ENT کا خیال رکھنا ہے، دوسرا اگر آپ اللہ نہ کرے سائنس کے یا آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ کو فائنینشیل تو چیزیں میں نے عرض کیا کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ گھر میں کچھ اچھے کاموں پر، اب اچھے کاموں میں مذہبی تقریبات، مذہبی مقامات پہ جانا یا شادی بیاہ کی منگنی وغیرہ، ان چیزوں پہ کچھ اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں تو کوشش کریے گا اس کو پورا نبھائیں۔ البتہ آپ کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اب ہے ہمارا تیسرا برج جوزا جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کے کاموں میں وقتی طور پہ تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن فائنینشیل چیزیں بیٹر ہو جائیں گی۔ مزاج میں اگر آپ کو تھوڑی سی تلخی محسوس ہو تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اگر آپ IT کے کام سے ریلیٹڈ ہیں، میڈیا کے کام سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے۔ بیرون ملک اگر آپ کسی ویزے کے لیے، ڈاکومنٹ کے لیے منتظر ہیں، اس میں کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر کا حصول ہو سکتا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے گیٹ ٹوگیدر آپ اپنے گھر پہ کریں، دعوت جس میں لذت کام و دہن یعنی کھانے پینے سے ریلیٹڈ دعوت اس قسم کی، اس میں آپ کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر ٹریولنگ کا ارادہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بھی ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہیلتھ کے معاملے میں ذرا سا خیال رکھنا ہے، اور اگر غصہ آئے تو اس پہ کنٹرول کیجیے گا۔ گفتگو میں بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ ذرا سی بھی غیر مناسب گفتگو آپ کے لیے مسائل یا پرابلم کا باعث بن سکتی ہے۔ اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ گھر کے کچھ فرنیچر وغیرہ پہ یا فرنیچر بدل رہے ہیں یا فرنیچر کی ریپیئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے، یہ ایونٹ آ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے، کچھ کپڑوں کے اوپر یا جوتوں کے اوپر، پاؤں میں پہننے والی چیز اور جسم پہ زیبائش والی چیزیں، ان پہ آپ کے اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جمعے کو آپ کا کوئی دعوت یا کہیں جانے کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خاص طور پر ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی کام ایسا نہ کیجیے گا جس میں آپ کو فائنینشلی رسک لینا پڑے۔ ہیلتھ کے معاملے میں نے آپ کو کہا
کہ آپ ذرا اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا، گفتگو کا خیال رکھیے گا، باقی فائنینشلی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی اللہ کے حکم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا تھوڑی سی مزاج میں گرمی پیدا ہوگی، تھوڑا سا آپ کے اندر غصہ پیدا ہوگا، مگر آپ نے کہا ایک تو اپنے اندر مزاج میں غصہ پیدا ہوگا، دوسرا آپ کی زبان میں تھوڑی سی تلخی پیدا ہو جائے گی، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ آؤٹ اسپوکن ہو جاتا ہے آدمی یا بلانٹ ہو جاتا ہے، ایسی بات جو ہوتی تو صحیح ہے مگر وہ بعد میں تھوڑی سے مسائل کا باعث بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی جوڑوں کا جوائنٹس کا مسئلہ ہے یا آرتھرائٹس کا یا شیاٹک پین ہوتا ہے یا بیک ایک ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے۔ فائنینشلی چیزیں، وہ چیزیں جو آپ کی ذاتی محنت سے کیے ہوئے کام ہیں ان میں آپ کو فائنینشلی گین ہو سکتا ہے، اور کوئی بہت عرصے سے بچھڑا ہوا یا بہت عرصے سے آپ سے جس کی ملاقات نہ ہوئی ہو اس سے اچانک دوست سے، عزیز سے، رشتہ دار سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تھوڑے سے اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا کیونکہ تھوڑے سے ایکسپینسز آپ کے بڑھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کا رجحان جو ہے گوشت خوری کی طرف جائے گا، تو اس سے ذرا کمی کیجیے گا اس سوچ کے اوپر، اور جو کام آپ نے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ان کو مٹیریلائز کرنے کے لیے ایفرٹس کیجیے گا۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں انسان جلد بازی میں آ جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا کہ اس وقت جلد بازی کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، جتنا سکون اور تحمل سے کام کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور ایک چیز کا اس کے علاوہ اور خیال رکھیے گا، کوئی الیکٹرانک کی اگر ایکوپمنٹ خرید رہے ہیں تو اس کی وارنٹی، ان چیزوں کا خیال رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بجلی کے گھر میں ہو، آفس میں ہو، تو بجلی کے معاملات میں کوئی گڑبڑ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آپ کا جو بھی آپ فریج ہے، اے سی ہے، ٹیلی ویژن ہے، LED ہے، کوئی بھی چیز ہے اس میں لیں اور تھوڑے عرصے میں اس کے اندر پرابلم پیدا ہو جائے تو اس کی وارنٹی، یہ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے اوپر ضرور فوکس رکھیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا کام جس میں آپ کی محنت کا دخل ہو وہ مٹیریلائز ہو جائے، اور میں یہ کہوں گا تعلیمی معاملات میں ایک ایوریج کنڈیشن آپ کی چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد لیو۔ لیو والوں کو کہوں گا جذبات سے بالکل کام نہ لیجیے گا، چڑچڑاپن آئے اس کو کنٹرول کیجیے گا، اور اپنی ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو بیک کا، دوسرا سروائیکل کا، یعنی اسپائنل کارڈ اور سروائیکل، اس کا خیال رکھیے گا۔ یا اللہ نہ کرے اگر آپ ہارٹ کے مریض ہیں تو یہ تھوڑا سا آدمی کا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، وہ غصے کی وجہ سے ہو یا انڈیزائریبل سچویشن یا ایونٹ آ جائے تو وہاں تھوڑا سا آدمی چڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں یا میڈیا پر ہیں تو اس حوالے سے بیٹر ٹائم ہے۔ کچھ آپ کی جو لیو خواتین ہیں ان کو کہوں گا تھوڑا سا اپنے مزاج پہ قابو رکھیے گا، اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اسکینڈل بن جائے، اللہ نہ کرے کوئی بے عزتی کا معاملہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر کرم کرے، میں تو یہی دعا گوں۔ اور دوسرا، کچھ مخالفین، کچھ حاسد لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ انہیں کامیابی نہ ملے مگر ان کی ایفرٹ ہو سکتی ہے، تو وہ ذرا سا خیال رکھیے گا، اور صحت کے معاملے میں بہت احتیاط رکھیے گا، خاص طور پر اگر آپ کارڈیک پیشنٹ یعنی دل کے مریض ہیں تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اور یہ وہ دور میں کہتا ہوں، یعنی اگر آلریڈی آپ کو ہارٹ کا ڈائیگنوز ہو چکا ہے مرض، تو جو وہ ہوتی ہے دوائی، جو میڈیسن ہوتی ہے زبان کے نیچے رکھنے والی، ان کیس آف ایمرجنسی وہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہونی چاہیے۔ یہ ویک میں دیکھیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اسپیسیفکلی چیزیں، یہ خیال رکھیے گا۔ اور فائنینشلی چیزیں تو بہتر چلتی رہیں گی مگر اخراجات کے ساتھ ساتھ انکم بھی بہتر رہے گی۔ بچوں کی خواہشات پوری کرنے کا سبب بن سکتے ہیں آپ، یا بچوں کو تفریح مقامات یا ان کے لیے آؤٹنگ کے لیے آپ کا کچھ خرچہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار، کسی دوست کی عیادت کے لیے آپ ہاسپٹل یا اس کے گھر پہ عیادت کے لیے جائیں، اور گھریلو مصروفیات تھوڑی سی آپ کی اس ہفتے میں زیادہ رہیں گی۔
اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جو آپ کو لیے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ ان دی اینڈ آف ویک میں ہو سکتا ہے ایکسپوز ہو جائیں. اور اگر آپ غیر ملکی سفر کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایفرٹ کریں، انشاءاللہ چیزیں بہتر رہیں گی. پراپرٹی کی بھی کوئی ڈیل مٹیریلائز ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے فائنینشیل میٹرز کے اوپر دھیان رکھیے گا. یہ تو الگ بات ہے کہ آپ کو انکم بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، اگر آپ کسی جاب پر ہیں، آپ امپلائی ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کی خواہش کے حساب سے پوسٹنگ ہو جائے، کوئی ٹرانسفر ہو جائے. اور اگر آپ پرائیویٹ ملازم ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے باسز آپ کے کام کو اپریشیٹ کریں، جس سے آپ کو ریکگنیشن ملے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی ٹریفک کے رولز میں وائلیشن مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان، آپ کی گاڑی یا آپ کی بائک کا کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز بنے رہتے ہیں. اور یہ وہ بھی دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی رہزنی یا کوئی چھیننے والی واردات ہو جائے کوئی چیز، تو وہ ذرا سا خیال رکھیے گا. اور وہ لوگ جو ورگو لا سے ریلیٹڈ پروفیشن میں، ان کے لیے یہ اچھا ہے. اور اگر وہ کسی ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ میں اپنی انہانسمنٹ آف ایجوکیشن کے لیے ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو سکسیس مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے. اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی تعلقات میں خرابی ہو گئی تھی تو اس کو بہتر کرنے کے لیے موقع ہے. اور اگر شارٹ ٹرم میں آپ کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل یا کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں انویسٹمنٹ، تمام جو اقدامات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اگر کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر لیں تو اور بھی بہتر ہے. آپ کو کچھ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ فائنینشیل گین بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا اٹکا ہوا رکا ہوا مسئلہ اچانک حل بھی ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا مذہب کے معاملے میں آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، یعنی مذہب کی طرف رجحان بڑھنے کا امکان. اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ لیٹیگیشن میں معاملات چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے افہام و تفہیم سے وہ حل ہو جائیں، یا اگر عدالت میں زیر سماعت ہیں تو اس میں کوئی بیٹرمنٹ ہونے کے امکانات ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، خواتین کو کہہ رہا ہوں، چاقو، چھری، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے یا اسلحے کا استعمال کرتے وقت احتیاط کا دامن نہ چھوڑیے گا. فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ آپ کے لیے ایک اچھا وقت ہے. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لیبرا. لیبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی نئی اپرچونیٹی آپ کو زندگی میں مل سکتی ہے جس کا تعلق ریگارڈنگ فائنانس ہو. آپ کی ریپوٹیشن میں بہتری ہو سکتی ہے، مگر آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لیجیے گا اور اپنے زیادہ ایکسپیکٹ مت کریے گا. ہاں یہ ضرور ہے چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ٹرانسفر، کوئی پوسٹنگ جو آپ بہت عرصے سے جس کے لیے کوشش کر رہے ہوں اس میں کامیابی مل سکتی ہے. لیبرنس یعنی وہ لیبرا میزانی عورتیں، چاہے وہ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. اور دیکھیں آپ کے اگر آپ فیمیل ہیں تو میل جینڈر سے آپ کے کاموں میں کامیابی ہو سکتی ہے ان کی سپورٹ سے، لیکن اگر وہ آپ کا اپنا جینڈر ہے فیمیل تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑی سی رکاوٹ کا باعث بنے یا آپ کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، خاص طور پہ فیمیل سے مخاطب ہو. دوسرا، آرگومنٹ یا بحث و مباحثے سے گریز کیجیے گا. اور اگر اللہ آپ پہ مہربان ہو گیا تو یہاں آپ کو کوئی اچھی اپرچونیٹی فائنینشلی گین کرنے کے لیے مل سکتی ہے. مڈ آف ویک سے آپ اگر کسی چیز، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھا معالج مل جائے، آپ کا کوئی روگ جو آپ کے ساتھ چل رہا ہو، بیماری، وہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کر دے. اگر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی NOC یا کوئی لائسنس یا کوئی ڈاکومنٹ درکار ہے تو اس میں بھی اللہ کامیابی دے سکتا ہے. اور فائنینشلی آپ کو کوئی اچانک فائدہ یا گین ہونے کا امکان ہے. اگر فرسٹریشن یا مایوسی کی کیفیت دماغ میں آئے تو اس کو جھٹک دیجیے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے گا. اور اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی گاڑی خریدنے کا یا پراپرٹی کے حوالے سے کوئی آپ کو لائف میں اپرچونیٹی ملتی ہے تو یقیناً اس کو کنسیڈر کیجیے گا، اس میں بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے.
اور جو لوگ میزانی یعنی لیبرنس، وہ لوگ جو کہیں باہر ملازمت کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں، ان کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ فائنینشلی چیزیں بہتر ہوں گی۔ ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو اسکن کا خیال رکھیے گا، بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا، اور آپ کا اللہ بھلا کرے تھوڑا سا آپ نے اپنے چیسٹ کنجیشن یا چیسٹ انفیکشن، اس کے امکانات ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی جاب، ملازمت یا اس حوالے سے کوئی اچھی آفر آ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریکاگنیشن یا آپ کو ترقی ملنے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ آپ پارٹنرشپ میں بہت احتیاط کیجیے گا، ورنہ ہوگا یہ کہ وہ نظر آئے گا کچھ، نکلے گا کچھ۔ اگر آپ کوئی پروپوزل کہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بھیجیے، اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ کوئی نہ کوئی اس ویک میں آپ کا اٹکا ہوا رکا ہوا کام اچانک مٹیریلائز ہو سکتا ہے۔ اپنے پروفیشنل انوائرمنٹ میں سیاست، پالیٹکس، ان چیزوں کو اوائڈ کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے تھوڑا سا نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا پارٹ ٹائم کام یا کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی آپ کو اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر بیرون ملک کوئی ویزا یا اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا رک جائیں، آگے چل کے چیزیں وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوں گی بنسبت اس ٹائم کے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ نے گاڑی ڈرائیونگ کرتے وقت احتیاط کرنی ہے، اس میں کوئی رسک نہ لیجیے گا یا وائلیشن آف ٹریفک رولز نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ سیر و سیاحت کی طرف رجحان رہے گا، وہ گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ گھریلو اشیاء کی خریداری پہ آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں۔ آپ کو خاص طور پر اپنے بلڈ ڈس آرڈر ہونے کا اگر کوئی مرض ہے، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، ہائی بلڈ پریشر، تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک اسٹمک اپسیٹ ہو جائے آپ کا، تو وہ چیزوں کو دیکھ لیجیے گا۔ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھانے کے آپ کو مواقع مل سکتے ہیں، اور زندگی میں کوئی ایک ایسی اپرچونٹی مل سکتی ہے جو آگے چل کے آپ کے لیے سنگ میل بن جائے، مائل سٹون بن جائے لائف کے اندر۔ پروفیشنل معاملات میں اگر آپ سوئچنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو انٹل انلیس آپ کو اگلی جاب کا اپائنٹمنٹ لیٹر ڈیفینیٹلی ہاتھ میں نہ آ جائے، رسک مت لیجیے گا، وہ آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس۔ قوس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا فائنینشلی چیزیں، لیکن آپ اگر آن لائن کام کرتے ہیں یا آن لائن کوئی چیز بائی آؤٹ کر رہے ہیں تو ذرا دھیان سے کیجیے گا، ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے بعد میں اس میں کوئی کمی یا دھوکہ ہونے کا امکان ہے۔ رومانس کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کچھ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے یا کمپلیکس سچویشن، یعنی ایک کنفیوژن والا ماحول آ سکتا ہے، اس پہ عقل سے کام لیں گے تو بہتر ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ بعد میں وہ آپ کے لیے الجھن کا باعث ہو سکتی ہے۔ ان لاس کے ساتھ آپ کے معاملات میں تھوڑا سا آپ کو احتیاط رکھنی چاہیے، اور وہ افراد جو اس وقت کوئی ایکسٹرا سورس آف انکم بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بزنس یا پارٹ ٹائم جاب، تو ان کو ہو سکتا ہے کوئی کامیابی مل جائے۔ کچھ تھوڑے سے کڑے امتحان یا آپ یہ کہہ لیں کوئی ٹیسٹ آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں، تو ان سے آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ گفتگو میں تھوڑی سی احتیاط کریے گا، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اس وقت کوئی کام میں ایسے ملوث نہ ہوئیے گا جس کی وجہ سے کوئی اللہ نہ کرے وقتی طور پر پریشانی یا رسوائی کا سبب بن سکے وہ آپ کی، مثلا ایسی چیز ہو جائے کوئی لٹیگیشن کا معاملہ بن جائے۔ اور جتنا آپ مذہب کی طرف جائیں گے اتنا آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ مذہب، ریلیجن، ان چیزوں میں جتنا اپنے آپ کو انوالو کریں گے، فائنینشلی چیزیں اچھی چلتی رہیں گی۔ اور اگر آپ پیٹرولیم کے شعبے سے یا ٹریڈنگ کوئی بھی کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور بچوں کے ساتھ تھوڑا آپ کا میل ملاپ، انٹریکشن بڑھے گا، اور آپ کو کچھ
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یا تو سفر کے لیے ارادہ کر رہے ہوں یا سفر پہ جانے کی پلاننگ کر رہے ہوں. اگر آپ ویٹ کے حوالے سے تھوڑے سے پریشان ہیں تو یہ اپنا ویٹ مینٹین کرنے کے لیے آپ کا ایک بہتر وقت ہے. یہاں پہ آپ کوشش کریں تو آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, مینٹین بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بچوں کے حوالے سے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی آپ کا کام فائنلائز ہو سکتا ہے یا مٹیریلائز ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنی تعلیمی معاملات میں کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے. اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے, اللہ بھلا کرے آپ کا, یہ جو نروز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیے گا, اور تھوڑا سا سر درد یا ENT کا پرابلم آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکارن. کیپریکارن والوں کو یہ کہوں گا, اگر آپ میڈیا شو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کا کوئی اچھا کانٹیکٹ مل سکتا ہے, کوئی اچھا ڈرامہ مل سکتا ہے, کوئی اچھا پروجیکٹ مل سکتا ہے. اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی تھی یا کانفلکٹ پیدا ہو گیا تھا تو وہ جو ہے بہتر ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز اور انکم کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا, ورنہ تھوڑا سا ایکسپینڈیچر کا خانہ آپ کا مزید بڑھ سکتا ہے. اور اگر آپ کوئی ملازمت کے متلاشی ہیں تو اس کے لیے ایفرٹس بڑھا دیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اچانک کامیابی دے دے. اور چیک, اگر آپ کوئی کسی کو ادھار دے رہے ہیں تو میں مشورہ دوں گا ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے لیجئے. یعنی اپنی پیسے کو میکسیمم سیکیور کرنے کی کوشش کیجیے گا. زبانی بھروسہ مت کیجیے گا, ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے, یا آپ کو شاید وہ دیے ہوئے پیسے میں واپسی ملنے کے امکان کم پیدا ہو جائیں. تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا پرسکون رہیے گا, ورنہ کوئی خواہ کی چیزیں آپ کی زندگی میں پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی پرائیویٹ ملازمت میں ہیں تو وہاں کی پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا, ورنہ خواہ کا کرے گا کوئی الزام آپ پہ آ سکتا ہے یا آپ پہ کوئی ایلیگیشن آ سکتا ہے. تو یہ خیال رکھیے گا, انوالو بھی مت ہوئیے گا تاکہ کسی کو موقع ملے. اگر آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. مگر ایک چیز کا خیال رکھ لیں کہ آپ کو اپنی لائف, اپنی جان کے حوالے سے یا اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, ورنہ ذرا سی لاپرواہی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا کچھ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو بظاہر ہوں کچھ اور نظر آ رہے ہوں کچھ, اور اگر آپ نے غیر قانونی کاموں میں اس وقت اپنے آپ کو انوالو کیا تو یہ آپ کے لیے ذرا سا مسئلہ بن سکتا ہے. ایک تو اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے اس دور میں کوئی موچ آ جائے یا کہیں سے چھوٹی موٹی بلیڈنگ ہونے کا امکان. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا, اگر آپ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا اور اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کو دیکھ لیجیے گا. اگر آپ کوئی ملازمت کے لیے کوشاں ہیں یا آپ اس میں سوئچنگ چاہ رہے ہیں, تبدیلی چاہ رہے ہیں, یا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہ رہے ہیں, تو جب تک کوئی کانکریٹ شیپ میں چیز سامنے نہ آ جائے ڈیسیشن میک آؤٹ مت کیجیے گا, ورنہ ہو سکتا ہے آپ کی توقع کے خلاف ہو جائے معاملات. لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ اس سے گریز کیجیے گا, کیونکہ یہ ٹائم آپ کو تھوڑا سا جذباتی یا غصے کا آنے میں شدت کا باعث بن سکتا ہے. آپ اگر کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کی پرسنل ایفرٹ ہے اور آپ فزیکلی اس میں خود انوالو ہیں, تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اپنے معاملات میں بہت احتیاط رکھیے گا, اور اپنے کوڈز یا اپنے پاس ورڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا. ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس ہفتے میں تو ایسی کوئی بد احتیاطی مت کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کے فیملی لائف میں تھوڑی سی تلخی ہو سکتی ہے, یا اپنے شریک حیات کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی یا رنجش پیدا ہونے کا, ڈسپیوٹ بننے کا امکان ہے. اس کے علاوہ آپ کو اگر بیرون ملک کوئی آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی ترقی اس میں اٹکی ہوئی تھی, تو اچانک وہ موبلائز ہو سکتی ہے, اور
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آپ کی رومانٹک لائف میں کوئی نیا پازیٹیو چینج آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی امکان ہے کہ آپ مستقبل قریب کے لیے کوئی سفر کی پلاننگ یا سفر پہ جانے کا امکان آپ کی زندگی میں پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنے پڑوس اڑوس اور جو اڑوس پڑوس جسے کہتے ہیں، یا اپنے وہ لوگ جن سے جو آپ کے گرد سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، ان سے ذرا گفتگو میں احتیاط کریے گا، ورنہ کوئی خواہ مخواہ کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور کہوں گا، کسی اونچی جگہ سے جمپ کرنا یا اونچی جگہ پہ کھڑا ہونا، اس کو ذرا اس ہفتے میں احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج حوت پائسز والوں کو یہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی آپ کی گفتگو سے خواہ مخواہ کی تلخی پیدا ہو جائے، کیونکہ اس وقت ٹنگ پہ آپ کے تھوڑا سا بٹرنس آئے گی، زبان پہ۔ بہت محتاط رہنا ہے آپ کو گفتگو کے اندر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویدر چینج ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی فلو یا فیور یا نزلے کی شکایت ہو جائے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور کوئی نئی انویسٹمنٹ ابھی نہ کریے گا، تھوڑا سا اس میں رک جائیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوگا تھوڑی سی انرجی کا لیول کم ہو سکتا ہے، تھوڑا سا کاموں میں آبسٹیکل آ سکتے ہیں، مگر گھبرائیے گا نہیں، دراصل وہ آپ کے لیے آگے چل کے بہتر بن جائیں گے۔ گفتگو جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے لاجک ہے، یہ خیال رکھیے گا کہ زبان کی پکڑائی مت دیجیے گا، اور اپنے سیکریسی کسی کے ساتھ نہ شیئر کیجیے گا، اور اپنے کام کو جب تک وہ فائنلائز نہ ہو جائے کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ایسے نظر لگ جائے یا کام اٹک جائے، اس چیز کا امکان رہتا ہے۔ وہ پائسز جو خواتین ہیں، ان کا کچھ مجھے شاپنگ پہ اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اگر آپ خود چھوٹے ہیں اور پائسز ہیں تو آپ کو یہ ہفتہ پانی کی طرف جانے کا بڑا دل چاہے گا، اور مگر احتیاط رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی فورن لینڈ یا فورنر سے کوئی آپ کی ڈیل مٹیریلائز ہو سکتی ہے، جس کا تعلق ٹریڈنگ یا امپورٹ ایکسپورٹ سے ہو، اور اپنی پلاننگ کو اگلے 7-8 مہینوں کے لیے اگر آپ ابھی سے پلاننگ کریں گے تو وہ آگے چل کے آپ کے لیے فائنینشلی گین کا باعث ہو سکتی ہے۔ اسپیکولیشن کا کام، سٹے بازی کا کام، اس سے دور رہیے گا، اور کھانے پینے میں احتیاط برتیے گا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کو نقصان ہو جائے۔ اور آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑا بچہ ہے، چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے، تو اس کی صحت کا خیال رکھیے گا اور کوئی رسک نہ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایک تو میں نے وہ بھی بتایا آپ کو پرابلم ہیلتھ کے، اور دوسرا فائنینشلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ سے گفتگو کی ویکلی ہاروسکوپ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان اور پاکستانی قوم و امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ وہ میں برجوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اگلے 3 برجوں کی، وہ انشاءاللہ میں ریلیز کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔